الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی عزیز اور محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، ہمارے آج کا درس اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے ہے، اور یہاں سورہ الحدید کی جس آیت کی روشنی میں ہمارا درس ہے، اس آیت میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز پر ایمان لائے، اس پر یقین کرے جو اللہ کی طرف سے اسے نازل کی گئی ہو، اور پھر ایمان لانا صرف ایمان لانا یعنی ماننا نہ ہو، بلکہ ہمارا عمل ہماری ایمان کی گواہی دے۔ یعنی ایمان کے بارے میں بالکل یہ بات معلوم اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ایمان معتبر ہے جس ایمان کی گواہی ہمارا عمل دے۔ اب ظاہر بات ہے، ایمان کا مطلب اگر صرف ماننا ہو جائے کہ اللہ موجود ہے، اسلام دین ہے، تو یہ تو بہت ساری غیر مسلم ایسے ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، وہ اسلام کو بحیثیت دین مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں کہ اسلام بھی ایک دین ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ وہ اور چیزوں کو بھی دین مانتے ہیں، وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہندو لوگ بہت سارے اپنے جتنے بھی بت ہیں ان کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو صرف ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو بحیثیت معبود ماننا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی ہر حکم کو ماننا، یہ تو جس طرح ہم مانتے ہیں یا ہم اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، ہم اللہ کو خالق مانتے ہیں، یہ پوری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اس اللہ نے پیدا کیا ہے، بارش اللہ برساتا ہے، یہ پہاڑ اللہ نے بنائے، یہ سمندر اللہ نے بنایا، یہ تو اس تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ تو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن قرآن نے بار بار ان کو کہا ہے کہ جب تم یہ تسلیم کر رہے ہو کہ اس دنیا کا کوئی اور خالق نہیں ہے، تو پھر تم اس کو بحیثیت معبود کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہو؟ جو رب بن سکتا ہے، جو رزق دے سکتا ہے،
اور جو تمام دنیا کا نظام چلا سکتا ہے تو کیا وہ معبود نہیں ہو سکتا؟ تو اصل میں اللہ کو بحیثیت معبود ماننا ہی اللہ پر ایمان ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، اللہ کو ہم بطور معبود تسلیم نہیں کرتے، اسلام کو بحیثیت دین اپنا دین نہیں بناتے، قرآن نے جیسے بتایا نا وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور یہ لوگ دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، یعنی دین اسلام کو اپنا نظام زندگی نہیں بناتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کے نظام کو استوار نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام چلاتے نہیں ہیں، یعنی اپنی پوری زندگی میں اللہ کے احکام کو مانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ بے شک پاسپورٹ میں مسلم رہے، شناختی کارڈ میں مسلم رہے، پوری دنیا میں وہ مسلم کے نام سے سفر کرتا رہے، لیکن اللہ کے نزدیک ظاہر بات ہے وہ غیر مومن ہی قرار پائے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا ایمان یعنی اس کا عمل اس کی ایمان کی گواہی نہیں دے رہا۔ تو اصل چیز جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل ہماری ایمان کی گواہی دے، یہ نہ ہو کہ ہم تقریریں کریں، ہم اعلانات کریں کہ میں مومن ہوں، بلکہ میرا عمل خود بتا رہا ہوں۔ 24 گھنٹے کی پوری زندگی آپ کسی بازار میں باہر جا کر دیکھیں تو دیکھیں مومن بھی ہے، غیر مومن بھی ہے، آپ یعنی پوری اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ علامات کو دیکھتے ہیں، نشانات کو دیکھتے ہیں، کون شخص ہے جو اذان کی آواز آئی تو وہ اپنے دکان سے، اپنے کاروبار سے، اپنے بازار سے اٹھ کے سیدھے مسجد میں چلا گیا؟ کون سی خاتون ایسی تھی جو اذان کی آواز سن کر اس نے فوراً اپنا سب کچھ کام شام جتنا تھا وہ چھوڑ دیا اور وہ نماز کی تیاری کرنے لگی، اور تب سکون آیا جب وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی؟ یہ مرد و خواتین کو آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنی پورے گھرانے میں اپنے مردوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے محلے میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، عوام کو، اپنے پورے محلے میں آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کون ایمان کے تقاضے پورے کرنے والا مومن ہے، جو حقیقی مومن ہے، تو آپ دیکھیں نماز کا وقت ہو گیا تو آپ چیک کریں کون اپنا سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں پہنچ گیا۔ کون سی خاتون گھر کے اندر تھی لیکن 10 خواتین تھی، 5 خواتین تھی، 2 تھی، 3 تھی، ان میں آپ معلوم کر سکتے ہیں کون سی خاتون وہ مومنہ ہے۔ وہ تب مومنہ شمار ہوگی اللہ کے نزدیک جب اللہ کا حکم آیا حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اور سیدھے اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ ہے وہ حقیقی مومن اور حقیقی مومنہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انفاق کا حکم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہی وجہ جو ہم نے تفصیل بتائی، آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر صحیح طریقے سے ایمان لاؤ، صحیح طریقے سے ایمان لاؤ۔ اب اگر کوئی یہ ایمان لاتا نہیں ہے تو ایمان لانا سب کچھ ماننا اور پھر عمل کرنا، یہ 2 باتیں بنیادی ضروری باتیں ہیں کہ سب سے پہلے ماننا، تسلیم کرنا کہ جو کچھ میرے رب کی طرف سے ہے یہی حق ہے اور میرا اس پر ایمان ہے، اور پھر اس ایمان کی گواہی ہمارا عمل دے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ۔ یہ آج ہمارا موضوع بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری ہے اور سمجھنے والا موضوع ہے، وہ یہ کہ ایمان، اور ایمان کے بعد سب سے پہلے جو بات بتائی کہ اب خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تمہیں نائب بنا دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے آپ کو اپنا نائب بنا دیا ہے۔ معلوم ہو گیا مال تمہارا نہیں ہے، مال ہمارا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرا مال، میرا مال، میرا مال کہاں ہے؟ مال تو اللہ کا ہے۔ اس نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے اس مال میں، تم مالک نہ بن، خلیفہ بن۔ مالک بن کے تصرف کرتا ہے تو غلطیاں کرتا ہے، تو خلیفہ بن کے، نائب بن کے تصرف کرنا شروع کر دو، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا نائب کون ہوتا ہے اور مالک کون ہوتا ہے۔ تو ہم مال کے مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہوتا ہے جس کے پاس اس کے اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس اختیارات کہاں ہیں؟ سارا مال آپ سے چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ مال کا آنا، مال کا جانا، رزق کی فراخی، رزق کی تنگی، یہ سب کچھ
یہ جو بسط رزق، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، رزق تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، یہ سب کچھ اس کا ہے اور اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس اختیارات ہے، جو کچھ دیا ہے اسی نے دیا ہے۔ آپ کی اور ہماری جانیں، یہ جان اللہ نے دی ہے، یہ جسم اللہ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اور جب ہمارا کچھ نہیں ہے، یہ تسلیم کر لینے کے بعد، یہ بنیادی بات ہے، سب سے پہلے یہ تسلیم کر لو یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یہ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ہے، یہ میرا ہے، اس میرے نے جو کام بگاڑ دیا ہے، اس میرے نے جو کام خراب کر دیا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں میرا ہے، حالانکہ تیرا نہیں ہے۔ چیخیں مارتے ہیں میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ مال تو تمہارا نہیں ہے، البتہ تمہیں نائب بنا دیا ہے اور تمہیں کچھ حدود بتائے گئے ہیں، تم اپنے لیے اس سے جتنا خرچ کرنا چاہو خرچ کرو، کھاتے ہو پیتے ہو وہی تمہارا ہو جائے گا، لیکن یہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ جو تم نے اس سے استعمال کر کے کھایا پیا پہنا وہ سیدھا کر دیا وہی تمہارا ہو گیا، یہ باقی تو تم نے چھوڑ دیا، مالک کے لیے رہ گیا، اللہ ہی وارث ہے، اللہ ہی وارث ہے اس دنیا کا، یہ مال سب کچھ رہ کے اسی کے پاس اس نے جمع ہونا ہے۔ اور تمہارا اس میں کیا ہے؟ تمہارا وہ ہے جو تم نے یہاں سے لے لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی، وہ آپ غور سے سنیں۔ فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، بنی آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن فرمایا غور سے سنیے، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ۔ فرمایا بنی آدم چیخے مارتا رہتا ہے، کہتا رہتا ہے، یہ کہتے کہتے تھکتا نہیں ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، یہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن فرمایا تمہارا مال کیا ہے؟ کون سا مال تمہارا ہے؟ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، پانا کر دیا، تم نے پہن کر اس کو بوسیدہ کر دیا، کپڑے خریدے مال سے اور پہن لیے اور بوسیدہ کر دیے، اسی طرح وہ تم نے صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں اور اپنے لیے آگے بھیج دیا، بس یہی تمہارا ہوا۔ باقی کیا ہے؟ یہ باقی مال جتنا بھی ہے، کروڑوں ہے، اربوں ہے، جو تو سیند کے رکھتا رہتا ہے اور جمع کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، تو جا رہا ہے اور لوگوں کے لیے تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے قارون کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، لیکن اپنی مالداری کی وجہ سے بڑا تکبر کیا، بڑا غرور کیا، بڑے ٹاٹ باٹ میں نکل آیا، لوگوں نے اس کے مال کی بڑی تمنا بھی کی، کاش ہمیں بھی ایسا مل جاتا۔ اس کو اس کے ان نیک لوگوں نے، مومنوں نے اسی نصیحت کی کہ اللہ کا تابع بن جاؤ، یہ مال اسی کا ہے۔ اور ایک بات بتائے اس کو، قارون کو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم اس دنیا سے اپنے آخرت کے لیے اپنا حصہ لے جانا مت بھولنا۔ یعنی دنیا کی زندگی تو بہت توڑی ہے، اب تم نے جانا ہے آخرت کی طرف، دنیا سے جانا ہے آخرت کی طرف، مرنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، ہم تو مرنا، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ میں نے مر جانا ہے۔ جب ہم نے مرنا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور وہ تو بالکل صاف معلوم ہے، واضح ہے کہ چھوٹا تھا، پھر جوان ہو گیا، پھر بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہونے کے بعد دنیا میں آپ زندہ ہے، پھر بھی چھوٹے بچے اور یہ جو نوجوان ہوتے ہیں یہ آپ کی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ سر آپ نے سنا ہوگا، لوگ اپنے بچے جو لوگوں سے کہتے ہیں دعا کرے میرے بابا جی کے لیے، امی کے لیے، کسی، اللہ اس تکلیف کو ان کے لیے آسان کر دے۔ یہ لوگوں کی وہ دعائیں ہوتی ہے جو ان کی موت کے لیے کرتے ہیں۔ بچے کہا کرتے ہیں، یہ نہیں ان کو اللہ صحت دے دے، وہ کہتا ہے یہ جو سختی ہے اللہ ان پر آسان کر دے اس کو، وہ اس لیے کہ یہ تنگ ہو گئے ہیں اس سے۔
اور یہ خود بھی تنگ ہو جاتا ہے، تو اس دنیا سے تو چلے جانا ہے، سارے لوگ چلے گئے، اس دنیا کے مالک چلے گئے، دنیا کی جائیدادوں کے مالک، زمینوں کے مالک، یعنی لاکھوں کی تعداد میں ایکڑ زمین کے مالک وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے اب اس دنیا میں، وہ سارے مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ تو قارون سے کہا گیا، مومنوں نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تم آخرت کے لیے دنیا سے اپنا حصہ لے جانا مت بھولنا، یعنی اس دنیا کے مال و دولت کو تم اس طرح خرچ کرو کہ تم آخرت کی طرف لے جاؤ، اپنے ساتھ اپنا مال لے جاؤ۔ اب ظاہر ہے ہم نے آخرت میں جانا ہے، وہاں قبر میں جانا ہے، وہاں آخرت میں اس مال کی ضرورت پڑے گی ہمیں، اسی مال کے نتیجے میں ہم نے آخرت کی بہت ساری چیزیں جو اپنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کرانے ہیں، اس کے لیے تم نے کچھ مال لے جانا ہے، اسی حصہ اس کا حصہ آخرت کا حصہ لے جاؤ۔ ابھی آج ہم نے اس موضوع کے حوالے سے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہمارے مال میں سے ہم نے کتنا حصہ اپنے آخرت کے لیے بھیج دیا ہے، نہیں بھیجا ہے تو ابھی بھیج دے۔ اب دیکھیں، آپ غور کریں آج کے اس درس کے نتیجے میں، توجہ کریں کہ آپ متوجہ ہو جائے، سب سے اچھا مال اپنے آخرت کے لیے بھیج دیں، سب سے زیادہ مال آخرت کے لیے بھیج دیں۔ ہم یہاں بینکوں میں جمع کرتے ہیں، ہم یہاں خزانے بناتے ہیں، دنیا ہی میں رہنا چاہیے، ہم چلے جاتے ہیں، وہ مال ادھر ہی رہ جاتا ہے، ورثہ کے پاس رہ جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں ملتا اس سے۔ اس لیے ہم نے یہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے۔ خواتین بیٹی ہے اور اس اگر سن رہی ہے، غور سے سن رہی ہیں، تو ذرا دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کے پاس جتنا کچھ ہے، آپ کی جمع پونجی ہے، آپ کا 1000 روپے ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے، لاکھ ہے، جتنا بھی اللہ آپ کو زیادہ دے دے، اور اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے اس مال میں سے جو آپ کی جمع پونجی آپ کی الماری میں، آپ کے صندوق میں، آپ کے بریف کیس میں، کہیں آپ کے پرس میں، یہ سارا خزانہ جو آپ کا پڑا ہوا ہے، آپ کے بینک میں پیسے پڑے، جہاں بھی ہے، آپ ذرا دیکھیں میں نے ان پیسوں پہ کیا کرنا ہے۔ خواتین کا اکثر کہتی ہے یہ سارا جمع کر کے میں سونے کے فلان زیور خریدوں گی، میں فلان جوڑا خریدوں گی، فلان سوٹ خریدوں گی، فلان چیز خریدوں گی، فلان کروں گی، وہ کروں گی، لیکن یہ سارا کچھ جو آپ رکھتی ہے، آپ نے دیکھا، کبھی غور کیا اپنے آخرت کے لیے اس میں سے کیا کچھ رکھا ہے؟ جو آپ خود جا رہی ہے وہاں، آپ کی خود اپنی ضرورت ہے، آپ نے بچے کی شادی کے لیے جمع کرنا شروع کر دیا ہے، جہیز کے لیے جو جائز بھی نہیں ہے، لیکن معاشرتی رواج سے آپ مجبور ہے، آپ پیسے جمع کر رہی ہے، کیا آپ نے ان پیسوں سے، اس مال میں سے اپنے آخرت کے لیے روزانہ کے حساب سے کچھ بیچنا شروع کیا ہے؟ روزانہ کے حساب سے بیچنا چاہیے، جتنا ہم دنیا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ دینا چاہیے، اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ایسا وہ میرا ہو گیا، وہ میرے آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے قارون سے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، لیکن وہ پھر بھی اس کو ہوش ٹھکانے نہیں آیا تھا، اور جب تک اس پہ زمین ہموار نہیں کر دی گئی اس وقت تک اس کو سمجھ ہی نہیں آیا، نہ لوگوں کو سمجھ آ گیا۔ تو یہاں فرمایا مال تمہارا نہیں ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جس مال میں اس نے تمہیں خلیفہ بنا دیا ہے اسی مال میں سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تاکہ وہ تمہارے کام آئے۔ اب دیکھیں دنیا میں خرچ کرنے کے تمہیں اختیارات اگر دیے ہیں تو اس میں سے اتنا اپنے لیے لے لو کہ وہ تمہارے کام آ جائے۔ اور پھر فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، تو جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے ایمان لانے کے بعد اپنا مال خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں انفاق صدقہ کیا ہے، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے، محشر تک یہ جو مرحلہ ہے یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا شدید مرحلہ ہے، اور سخت گرمی کا مرحلہ ہوگا۔ اس دوران کچھ لوگ سائے میں ہوں گے، یہ سائے میں کون لوگ ہوں گے؟ یہ سایہ کس چیز کا ہوگا؟ فرمایا یہ سایہ صدقہ کا ہوگا۔ ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے کے نیچے آ رہا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب سخت گرمی ہوتی ہے، کچھ لوگ باہر نکلے ہوتے ہیں، اچانک گرمی شدید ہو گئی تو جلدی انہوں نے چھتری کھول دی، کہ بارش برسنا شروع ہو گئی تو جلدی
اپنے جیب سے یا کہیں سے اس نے چھتری نکالی، اس لیے کہ چھتری اس کے پاس تھی، تو وہاں کی گرمی کے لیے چھتری لے جاؤ۔ اور وہ چھتری کیا ہے؟ ہر شخص اپنے صدقہ کے سائے کے نیچے آ رہا ہوگا جب قبر ان سے اٹھ جائیں گے، اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ صدقہ کا سایہ اتنا سایہ ہوگا کہ اس کے سائے کے نیچے یہ بڑے آرام سے سورج کی تپش سے اور سورج کی گرمی سے محفوظ ہوگا۔ گویا صدقہ آپ کو قیامت کے دن بھی بچاتا ہے، صدقہ آپ کو قبر کے عذاب سے بھی بچاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور جو واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبوک کے لیے اعلان کیا، چندے کا اعلان فرمایا تھا، یہ اعلان آپ نے فرمایا اور لوگوں نے چندہ دینا شروع کیا، بہت سارا مال جمع ہو گیا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے چن کے مال بہت زیادہ دیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ مال جمع کرنا، مال کمانا بری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اس مال کے ذریعے تو تمہاری دنیا کی زندگی بھی بن جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں آخرت کی زندگی بھی بن جاتی ہے۔ ہوشیار وہ ہے جو اپنی ابدی زندگی کو اس سے بنائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار سواریاں لا کر مسلح کر دیے، مسلح سواری لا کر کھڑا کر دیتے تھے، حساب سے بات نکل گئی۔ اور پھر دیناروں کا ایک تیلا لے کر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اندر لے جاتے تھے، اسے اوپر اٹھاتے تھے، پھینکتے تھے، اوپر اٹھاتے تھے، پھینکتے تھے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ فرمایا غفر اللہ لک یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت۔ اے عثمان، اللہ تیرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جو تو پہلے کر چکا ہے، جو بعد میں تجھ سے ہوں گی، جو لوگوں کے سامنے ظاہری طور پر کر چکے ہیں، جو چھپ کے تم سے جو کچھ ہو چکا ہے، اللہ وہ سب کچھ تمہیں معاف فرما دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا رافعا یدیہ الی السماء، کہ آسمان کی طرف آپ کے ہاتھ مبارک اٹھ چکے تھے اور عثمان کے لیے دعا کر رہے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اللہم انی رضیت من عثمان فرض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہم لا تنس ھذا اليوم لعثمان، اے اللہ عثمان کی اس آج کے دن کو بھولنا نہیں ہے، آج کے دن کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ عثمان کا مال خرچ کرنا تھا جو اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنا آدھا مال اس طرح خرچ کیا تھا کہ گھر میں سب کچھ جمع کیا تو 8000 درہم اس کے پاس موجود تھے، ان کو ادا کیا، 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیے اور 4000 درہم لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرے پاس کل 8000 درہم تھے، میں نے ان میں سے 4000 یعنی آدھا کر کے 4000 اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اور وہ 4000 یہ حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا بارک اللہ لک فیما اعطیت وفیما امسکت، اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت دے جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور تیرے اس مال میں بھی برکت دے جو تو نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4000 درہم میں جو اس نے دنیا میں اپنے بچوں کے خرچ کے لیے رکھے تھے، اس میں اللہ نے کتنی برکت دی۔ فرماتے کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کی میراث تقسیم ہو رہی تھی تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی میراث میں جو سب سے کم حصہ جس وارث کا تھا، سب سے کم حصہ وہ 60,000 درہم تھا۔ اب دیکھیے کتنا ہوگا پورا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ وہ جو اللہ کے لیے اس نے دیا تھا اس میں اللہ نے کتنی برکت ڈالی ہوگی۔ تو یہ مال جتنا ہمارے پاس ہے، جس کے پاس توڑا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے، اس پورے مال کو اپنے آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کرنا۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے، یہ ہم سے نہ ہو سکے، ہم یہ نہ کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے جس طرح فرمایا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، آخر اس مال کا کیا فائدہ
اس مال کا کیا فائدہ جس کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ کی آگ میں گر گیا؟ تو جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے اپنے دوزخ سے نجات کے لیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ اپنے لیے ہے، وہ تو اللہ قبول کرتا ہے، واپس ہمارے لیے جمع کرتا ہے، یہ پڑا رہے گا ہمارے لیے۔ جو ہم نے اللہ کو دیا حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دیا ہے، اور ظاہر بات ہے جو اپنے آپ کو دیا ہے تو وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارا وہ بینک بیلنس جو دنیا میں کسی بینک میں ہے، اس سے بہتر بیلنس ہو، بینک بیلنس ہو اللہ کے پاس ہونا چاہیے جو ہمارے آخرت کے لیے ہے۔ اس لیے یہاں فرمائے ویسے یہ مال ہے بھی تمہارا نہیں، تمہارے ساتھ خود نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ وہ مال جائے گا جو تم نے اٹھا کے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ آج کل ویسے بہت ضرورت ہے یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو۔ یہ جو موجودہ حالات ہے اس میں کافی سارے لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہمارے آس پاس کئی غریب ایسے ہوتے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ ہوتی ہے، اللہ کی دین کی دعوت کے لیے، اللہ کی دین کی تبلیغ کے لیے، اللہ کی دین کا کام کرنے کے لیے بے شمار جگہوں پہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں سب لوگ اپنا حصہ ڈالے، اور اپنا حصہ لوگ کہتے ہیں نا بھائی یہ دین کا کام ہو رہا ہے اس میں اپنا حصہ ڈال دے، یہ اصل میں اپنے لیے ڈال رہے ہیں، اس میں اپنا حصہ نہیں ہے صرف، بلکہ یہ سب کچھ اپنے لیے ہے۔ اسی لیے اپنی آخرت کو بنانا اپنے اعمال کے ذریعے بھی اور اپنے مال کے ذریعے بھی، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کا، انفاق فی سبیل اللہ کے آج کے موضوع کا ایک خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور حقیقی مومن بننے کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں جو مال تو نے دیا ہے اس مال کو ہماری دنیا کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنا اور ہماری آخرت کے لیے بھی خوشی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہماری اس مال کو جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کو بھی قبول فرما، اور جو لوگ تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں ان سب کے مال کو قبول فرما، ان صدقات کو قبول فرما، اور جو لوگ مال رکھتے ہیں صدقہ نہیں دیتے انہیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر اس مال کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہمارے حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی جتنی تمنائیں اپنے بچوں کے لیے ان تمام تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے مردوں کی بخشش فرما، اور ہماری مقروضوں کی قرضوں کو دور فرما، ہماری دشمنیوں کو دوستیوں میں بدل دے، اور اے اللہ ہمارے بغض اور نفرت اور حسد کو محبت سے بدل دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔